سب حضرات تیار ہیں اس کے لیے؟ اب اگر آپ حضرات میں کچھ سوالات کرنے ہیں تو سوالات کر لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں مولانا جعفر پاشا صاحب مختصر خطاب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک پہلا سوال یہ ہے، 1972 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ آج تک تقریباً 44 سال ہو گئے، کسی بھی موقع پر ہم وکلاء فیس دے رہے ہیں، کیوں نہ مدارس ہمارے اتنے ذہین علماء ہیں کہ ان کو ہم لا کی طرف توجہ دلائیں، ان کی رہبری کریں۔ اگر علماء اس میں قدم رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہماری فیس دوسرے وکلاء کو دے رہے ہیں، ایک عالم فاضل بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو لڑ سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ گجرات کے فسادات کے موقع پر آپ کا ایک سفر ہوا تھا جدہ کا، وہاں پر کچھ سوالات کیے گئے تھے، تو ان میں آپ ایک جواب یہ دیے تھے کہ ہم اپنے حد تک اپنی آبادی، مسلمان آبادی کو قائم کرنے کا نظام بنائیں، اپنے حد تک کہیں ایسا نہ ہو کہ بکھرے ہوئے نہ ہو، ایک طرف کوشش کریں کہ مستقل ہماری آبادی ہو۔ اب اسی طرح جو خطرات پیش ہے مسلمانوں کو، بعض دو چار تو مدارس سے ہے، طلباء سے وندے ماترم ہے، یوگا ہے، یہ ہے، تو ہماری پوری نسل دینی مدارس کی طرف نہیں آئی، زیادہ تر نسل انگریزی مدارس۔ کیوں نہ علماء اسلامی طرز پر کہ ایجوکیشن کو اسلامی انگلش میڈیم کو اسلامی طرز پر لے کر آئے، زیادہ سے زیادہ نسل ہمارے علماء کے حوالے ہوں۔ جزاک اللہ خیر جزا، آپ نے بہت اچھی بات مفید بات بتائی۔ اور جب آپ حضرات کہیں جائیں گے پروگرام میں تو وہاں یہ بات سوچی گئی ہے کہ ایک پروگرام ہمارے مسلمان دانشوروں کے لیے اور علماء کے لیے، ایک خواتین کے لیے ہو، ایک عوامی اجلاس ہو۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ اس بات کو اٹھائیے۔ میں نے اس پر لکھا بھی ہے اس سے پہلے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مدرسوں میں اگر کچھ ایسے ذہین طلباء ہوں تو ان کو مدارس کو اسپانسر کر کے قانون پڑھانا چاہیے۔ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ ملک میں 2-3 ایسے فضلاء ہیں جو میرے مجھ سے ربط میں کہ ہم نے ان کو خاص طور پر مشورہ دیا کہ آپ قانون پڑھیے، جو مدارس کے والدین تھے اور انہوں نے وہ ماشاء اللہ پڑھ لیے۔ اور اسی طرح یہاں جو لا یونیورسٹی ہے اس کے جو ڈی سی ہیں فیضان مصطفیٰ صاحب، ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی کہ آپ مدرسوں کے لیے ایک کورس بنائیے کہ مدارس کے فضلاء قانون کر سکیں، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے، کچھ چہرے جانے پہچانے ہوتے ہیں، ابھی جو حالات ہے تو عجیب بات یہ ہے، جو سپریم کورٹ کے وکلاء ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ بہت قابل ہیں اور پوری معلومات، ایسا نہیں ہے۔ جو جونیئر وکیل ہوتا ہے، آن دا ریکارڈ وکیل ہوتا ہے، وہ پوری فائل اور مواد تیار کر کے سپریم کورٹ کے وکیل کو پیش کرتا ہے، اور وکیل کو جس دن بحث کرنی ہے اس دن یا اس سے پہلے 1-2 گھنٹہ وقت صرف کو دیتا ہے اس کے لیے بہت مشکل، تاکہ اس معاملے کو سمجھ لیں اور پھر وہ عدالت میں اپنے معاملے کو پیش کرتا ہے۔ اور یہ جو جونیئر وکیل ہیں ان کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جہاں شرعی پہلو آتا ہے، قانونی پہلو آتا ہے، بورڈ کے ارکان میں قانونداں بھی اور علماء بھی۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ قریشی صاحب اور میں، ہم دونوں عالم پہلے جاتے ہیں، پہلے جونیئر وکیل کو پورا مواد ہم لوگ فراہم کرتے ہیں، یہاں تک کہ عربی عبارتوں کا اردو ترجمہ اور یہ طباعت کس سن کی ہے اور ان صفحات کی زیراکس سے اتنی موٹی فائل بنا کے دیتے ہیں۔ وہ اس کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، ہم لوگوں کو گفتگو کرنے کے بعد پھر وہ سینئر وکیل پسند آتا ہے، تو سینئر وکیل عدالت میں بحث کرتا ہے۔ تو ججوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ جو پرانے اور جانے پہچانے چہرے ہیں قانون کی دنیا میں،
ان کی باتوں کو وزن دیتے ہیں. وہی بات اگر جونیئر ایڈوکیٹ کہہ دیں اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو کھڑا کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ مقامی مقرر کتنا اچھا ہو، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ بیرونی مقرر کو ہونا چاہیے، عوام اسی پر جمع ہو. تو یہ کیفیت ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا وکیل اس میں بحث کرتا ہے. اسی لیے اکثر مقدمات مسلمان تو ہیں ہی بہت کم، ایک آدھ وکیل سپریم کورٹ میں وہی آن دا ریکارڈ وکیل ہیں. لیکن ہندو وکلا کو جو سیکولر مزاج ہوں اور جو تجربہ کار ہوں ان کو رکھنا پڑتا ہے، ان کی گفتگو کو ججز اہمیت ہے. وہی بات اگر فریق کو بھی بحث کرنے کا حق ہوتا ہے، فریق ہوتا ہے کسی طرح ہم آپ زیادہ کہیں گے تو اس کو دفتر اتنا نہیں سمجھتے. تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا لگتا ہے اچھا. اور جو دوسری بات آپ نے فرمائی وہ بھی صحیح ہے. آپ علماء کے مجمع میں یہ بات کہیں کہ بھائی ہم مدارس کے زیر انتظام علماء کے زیر انتظام اسکول ہم ماشاء اللہ اس کی شروعات ہو بھی چکی ہے. اور کسی صاحب کو کوئی سوال کرنا؟ یوگا کے سلسلے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں اوم ہے اور کچھ منتر ہیں اور سوریہ نمسکار ہے جس کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہے. جی تو اس سلسلے میں مودی کا بھی بیان آیا تھا کہ مسلمان اوم کی جگہ اللہ کہیں. تو اگر وہ لوگ ان چیزوں کو نکال دیتے ہیں تو اس سلسلے میں شرعی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے نکال دینا اور ایک ہے اضافہ کر دینا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نکال دیں، انہوں نے کہا مسلمان اس کی جگہ اوم کہیں. اگر ہم کو آپ کو مندر میں بلایا جائے کہ بھائی الگ مسجد کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی مندر ہو، آپ نماز پڑھ لیجیے، ہم پوجا کر لیتے ہیں، تو سوچیں کیا ہم اس کو قبول کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ جہاں پورا ماحول اوم کا ہے تو کتنے ایسے سمجھدار لوگ ہوں گے جو اوم کے بجائے اللہ کہیں گے. اس پر بھی غور کریے. گجرات کے سلسلے جی بتائیے. ایکسرسائز ہی نہیں ہے، جو فلسفے نکلے ہیں اس فلسفے کا ایک فلسفہ ہے جس میں مکتی جو ہے دراصل مقصد ہے اور نجات. پنرجنم جو ہے نا، پنرجنم کا جو فلسفہ نکلا ہے گوتم بدھ کے پاس سے، ان فلسفوں کی ایک کڑی ہے جس میں مکتی یعنی نجات کے 4 طریقے بتائے گئے ہیں اور یہ یوگا جو ہے نا تیسرا طریقہ ہے. مکتی کا مقصد کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی دراصل گناہ ہے. روح تو بڑی پاک تھی، جب وہ جسم سے ملی تو یہ گناہ میں آ گئی اور یہ اس وقت تک گناہ میں رہے گی جب تک کہ جسم نہ چھوڑ دے. اس لیے عبادت کرتے ہیں. تو یوگا کی عبادت میں 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جس بھگوان کی، جس خدا کی عبادت کرتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ قریب ہونے کے بعد اس کا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ وہ جو ہے اور بھگوان کی چیزوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے. تیسرا یہ وہ بھگوان کی شکل اختیار کر کے کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے. یہ دراصل یہ پوری مکتی نہیں ہے. اس کے بعد کی مکتی یہ ہے کہ اس کی موت ختم ہو جائے اور مرے نہ، پنرجنم نہ ہو. وہ چوتھی مکتی ہے. یہ مکتی میں بھی پنرجنم ہے اس کا. تو یہ مگر تیسری بڑی مشکل ایکسرسائز ہے یوگا. تو اس کا تعلق عقیدے سے، عقیدے مکتی سے ہے جو ہندو فلسفہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ 2:30 بجے ہم لوگ اس مجلس کو ختم کر دیں اور اس کے بعد نماز پڑھنے اور تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جہاں جو محضر ہے جناب یہ خصوصی گزارش ہے. اور آپ کو سوال کر رہے تھے گجرات میں جس طرح سے مولانا سجاد ہمارے ساتھ جنہوں نے وہ جو آدیواسی تھا جس نے جو ہیڈ تھا پوروں کا، جو لوگ آ کے مارے تھے مسلمان، تو ان سے بلا کے بات کرے تو لوگ یہ ہوتا ہے کہ RSS والوں نے باضابطہ کو کھانا کھلایا، ان کو دوائیں دی، ان کو پڑھایا لکھایا. اس کے بعد کہا کہ دیکھو جب وقت آئے گا تم آ کے ہمارا کام کرتا ہوں، ہمارا ہو. اس کے بعد ان مدرسے والوں کو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ جو ہے اگر مسلمان ہیں، کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو ان کو بھی کھانا کھلا دو. تو عام طور پر جو تصویر ابھر کے آتی ہے مدرسوں کی، میں جو قرآن و حدیث، تو لوگ جو ہے عام طور پہ قرآن و حدیث کی طرف
تو اگر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے لیے جو ہے ڈسپینسریز اور مختلف چیزوں کو تھوڑا سا اضافہ کیا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فل فلیج ادھر جائے، تھوڑا سا اگر کریں تو دعوتی ایسپیکٹ سے بھی یہ ہوگا، اور مدرسے کے جو بچے ہیں مناسب ہے تو آپ علماء بات کریں تو اس کو کہیں. یہ تو بام سے کے جو صدر ہے کیا نام اس کا بامن مشرا نے ہم سے بھی کہا لوگ بیٹھے ان کے ساتھ کہ دیکھیے RSS والے بہت بڑی رقم استعمال کرتے ہیں تو مسلمانوں کا خلاف استعمال کرتے ہیں. آپ تھوڑی سی رقم ان پر استعمال کریں تو یہ ان کے خلاف استعمال ہوں گے آپ کے ہاتھ کرنا چاہیے. اصل موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال ہو کوئی بات کچھ نہیں ہو تو وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت ملگیر جو تحریک چلائی جا رہی ہے دین بچاؤ دستور بچاؤ، تو اسی عنوان سے بیدر میں بھی پرسوں ایک اجلاس عام ہوا جس میں آپ بھی موجود تھے. تو اس عنوان پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ دین بچاؤ، دین کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود اللہ نے لے رکھی ہے، تو پھر اس طور پر مہم چلانا کیا معنی رکھتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا ذمہ اس معنی کر لیا ہے کہ دین میں کوئی تحریف نہیں کی جا سکے، اور ہم دین بچاؤ کا اس معنی کر اس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں کوئی شخص دین پر عمل کرنے سے نہ روکے. تو دونوں کا محل الگ الگ ہے، یہ بات کو سمجھانے سمجھ گئے. یہی مسئلہ سے عوام کے متعلق ہے وہ بات. اب چونکہ لمبی بات ہو جائے کہ شاہ بانو جو تھی انہوں نے مقدمہ کیا تھا کہ ہمارے شوہر نے ہم کو طلاق دے دی اور 60 سال کا تھی اس کو. تو جنرل جور جو ہیں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ طلاق کے بعد بھی نفقہ کا حق باقی رہتا ہے. اس میں غلطی ہم لوگوں کی ہے. اس روز جو ہمارے مقررہ وکیل تھے وہ نہیں آ پائے تھے، تو اتفاق سے ان کا نام لیجیے جو اپنے حیدرآبادی کے تھے، بہار کے بھی گورنر رہے اور مشہور یونس علی صاحب. تو اب ان کی تیاری نہیں تھی، ان کو کھڑا کر دیا گیا. تو انہوں نے جو انگریزی ترجمہ پیش کر دیا وہ اس ترجمے میں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ میں متاع کا ترجمہ کیا گیا ہے مینٹیننس. تو نیت تو خراب تھی ہی اور اس کو ایک اور بنا دیا. تو اس نے کہا کہ یہ متاع مطلقہ کے لیے رکھا گیا ہے، یہ مینٹیننس ہے، اور کب تک مینٹیننس دیا جائے اس کو عدالت اپنی صلاحیت سے متعین کر سکتی ہے. تو اس لیے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تعلق ثانی اس کا مطلبہ دیا جائے. یہ اصل میں فیصلہ ہوا تھا جو خلاف شریعت تھا، اس پر بہت زبردست احتجاج ہوا اور بالآخر 1988 میں وہ قانون آیا اور پھر عدالت نے اس فیصلے کو الٹ دیا. تو وہ اس پر لٹریچر ہوگا موجود پڑھنے کے راجیو گاندھی کے زمانے جی فیصلہ انہی کے زمانے میں ہوا تھا. اور میں اس پروگرام کے اختتام کے لیے ہمارے عزیز دوست اور ممتاز مذہبی بھائی حضرت مولانا محمد جعفر صاحب پاشا صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ چند اختتامی کلمات کہیں اور دعا کرتے ہیں. السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تمام باتیں تمام علماء کرام کے سامنے آ گئی ہیں، اس لیے میں مختصر 2-4 الفاظ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. پہلے یہ کہ آج ہم کو ضرورت ہے کہ لوگوں تک پہنچے. آج بات سمجھانے جاتے ہیں تو بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جیسا ہمارے مولانا نے ذکر کیا کہ جیسے دین کی حفاظت تو اللہ کے ذمہ ہے، یا ایسے کچھ سوالات در گزرتے ہیں جس کا جواب دے تو سکتے ہیں لیکن سمجھنے تیار نہیں ہے. تو آپ کی ضرورت ہے ہر مقام پر آپ حضرات اگر ساتھ رہیں تو انشاءاللہ کام بڑی آسانی سے ہوگا. اور اب یہ دعائیں گاؤں کو جانا ہے، اسنا میں ایک پروگرام رکھنا ہے اور مولانا کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ ہمارے پروگرام چلتے رہیں گے. آپ حضرات کی بھی آپ حضرات سے بھی ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے مقامات پر
یہ پروگراموں کا سلسلہ جاری رکھیے اور یہاں سے ایک مرکزی جلسہ کیا رکھ کر یہاں سے علماء کرام کو یہاں سے دعوت دیجیے تاکہ وہ ایک حقیقی تصویر لوگوں کو بتا سکے اور لوگوں کو بتا سکے کہ آج کیا ضرورتیں ہیں. یاد رکھیے حکومت جو آج بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ کب کون سی کروٹ کیا کریں گے. یہ مودی جی ہیں اور ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کمل کا پھول ہے نہ کہ گلے کے نہ کسی کے خبر کے کام کا ہے نہ تو کسی کے سر کے کام کا ہے نہ کسی کے گلے کے کام کا ہے مگر یہ کام کا برات ہے اور وہ کام صرف آتا ہے تو بی جے پی میں آتا ہے. ہم کو بھی اس سے کافی لینا چاہیے. اس لیے میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ وقتاً فوقتاً جب بھی ہم آپ کو اس سلسلے میں یاد کریں آپ اپنا وقت نکال کر تشریف لائیں کیونکہ آپ کا اور ہمارا معاملہ نہیں ہے پوری قوم کا معاملہ ہے پوری ملت کا معاملہ ہے. اس لیے آپ کا اور ہمارا سب کا ایک ساتھ ہو تو انشاءاللہ یہ کام بڑی آسانی سے آگے چلے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمر دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اللہ آسان ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اغفر من حضرتنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اس ملک میں اسلام کی اور قانون شریعت کی حفاظت کا سر و سامان پیدا فرمائیں. ہمیشہ اس ملک کا رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اے اللہ اس تحریک کامیاب فرمائیں. اس کا حق ادا کرنے کی سب کو توفیق فرمائیں. گاؤں گاؤں شہر شہر اس پیغام کو پہنچانے اور لے جانے کی صلاحیت اور قوت ادا فرمائیں. اے اللہ امت کے اندر جوڑ پیدا فرمائیں. جوڑ سے اے اللہ ہمارے اعداء اسلام کو اے اللہ کا ہدایت سے سرفراز فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله.